دوسری تصویر میں شاہزیب نینا کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ تیسری تصویر پہ اس کے ہاتھ تھامے بات کر رہا تھا۔ زمرد بیگم کو تو جیسے موقع مل گیا۔ ہاں ہے شاہزیب، یہ کیا حرکت ہے؟ یوں کھلے عام اتنی بے غیرتی؟ میں پوچھتی ہوں آتکا، میرے شازل نے تو اجازت مانگی تھی شازی کو دعوت پہ ساتھ لے جانے کی، مگر تم نے تو باپ دادا مجھے یاد کروا دیے تھے۔ کہاں گئی تمہاری خاندانی عزت؟ تم نے تو اپنے لاڈلے کو گھٹی میں ڈال کے پلایا تھا۔ کیسے غیر لڑکی کے ہاتھ پکڑ کے عشق معشوقی کرتا پھر رہا ہے؟ زمرد بیگم کی باتوں نے جلتی پہ تیل کا کام کیا۔ آتکا بیگم کی نظریں شرمندگی سے زمین میں گڑ گئیں۔ زمان صاحب کا غصہ ساتویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ زمان صاحب اپنی کرسی سے کھڑے ہوئے۔ شاہزیب بھی کھڑا ہو گیا۔ سمجھ گیا تھا کہ اب بچنے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہے۔ زمان صاحب چلتے ہوئے اس کے قریب آئے۔ یہ وہی لڑکی ہے نا جو اس دن گھر پہ آئی تھی؟ شاہزیب نے نظریں اٹھا کے باپ کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ کہا تھا نا میں نے تم سے کہ اگر اس کی وجہ سے کوئی بھی بات شازل اور زمرد بھابھی کو پتہ چلی تو وہ دن تمہارا اس گھر میں آخری دن ہوگا۔ دانت کچکچا کے وہ گھمبیر لہجے میں شاہزیب کو یاد کروا رہے تھے۔ تم تو کہہ رہے تھے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے اس لڑکی سے۔ یہ سب کیا ہے شاہزیب؟ زمان صاحب چلا کے بولے۔ ابو مجھے آپ سے بات کرنی ہی تھی۔ شاہزیب کی زبان کی لڑکھڑاہٹ ابھی مٹی بھی نہیں تھی کہ ایک زوردار تماچا اس کے گال پہ پڑا۔ شاہزیب کے ہونٹ کے قریب خون سا رسنے لگا۔ انگلیاں رخسار پہ چھپ چکی تھیں۔ بکواس کر رہے تھے مجھ سے؟ جھوٹ بول رہے تھے؟ جانتے بھی ہو کہ نفرت ہے مجھے جھوٹ سے۔ زمان صاحب کے دھاڑنے کی آواز پہ سب کے رنگ اڑے تھے۔ آتکا بیگم کے تو کلیجے پہ ہاتھ پڑا تھا۔ آج تک صرف ڈانٹا تھا زمان صاحب نے بچوں کو، اسی پہ سب کی آدھی جان نکل جاتی تھی۔ تھپڑ پہلی بار مارا تھا۔ زمرد بیگم کا بھی رنگ اڑ گیا۔ شازل کے لیے بھی یہ غیر متوقع بات تھی۔ اسے بس یہی اندازہ تھا کہ اچھی خاصی ڈانٹ پڑے گی اور وہ مزے لے گا، مگر تھپڑ نے سب کے ہوش اڑائے تھے۔ یہ اس کی سوچ سے اوپر کی کہانی شروع ہو چکی تھی۔ نمیرہ کے آنسو بہنے لگے۔ شاہزیب میں تو اس کی جان بستی تھی۔ شازمہ بھی پریشان تھی۔ اندر بیٹھے عاصم کا بھی لکھتے ہوئے ہاتھ رکا۔ باسم بھی زمان صاحب کی آواز بلند بات پہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ سر میں ابھی آیا، عاصم نے باسم سے کہا اور ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا۔ سامنے ابھی بھی شاہزیب سر جھکائے کھڑا تھا۔ کیا چکر ہے تمہارا اس لڑکی سے؟ ایک تھپڑ اور شاہزیب کے منہ پہ پڑا۔ آتکا بیگم کا صبر جواب دے چکا تھا۔ وہ روتے ہوئے سامنے آ گئی۔ زمان کیا ہو گیا آپ کو؟ جوان اولاد پہ ہاتھ اٹھائیں گے؟ کوئی چکر نہیں ہے شاہزیب کا۔ وہ لڑکی ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے پڑی تھی، اس کو منع کرنے گیا تھا۔ بتاؤ نا شاہزیب، منع کر کے آئے تھے نا اسے، اب تو تنگ نہیں کرے گی تمہیں۔ آتکا بیگم نے ہمیشہ کی طرح بہانہ بنا کے شاہزیب کو بچانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس بار شاہزیب نے ہاں میں ہاں نہیں ملائی۔ امی میں نہیں چھوڑ سکتا اسے۔ شاہزیب کے جواب نے سب کو حیرت میں ڈالا تھا۔ زمان صاحب نے آتکا بیگم کو پیچھے کیا اور شاہزیب کا گریبان پکڑ لیا۔ کیا کہا تم نے؟ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ کیا نہیں کر سکتے؟ زمان صاحب نے اس زور سے اسے جھنجھوڑا کہ شرٹ کے بٹن ٹوٹ کے گر گئے۔ تم اب اس سے نہیں ملو گے، سمجھے؟ زمان صاحب نے زور سے دھاڑتے ہوئے کہا۔ آنکھوں میں آگ کے شعلے دہک رہے تھے اور لہجہ اس قدر بلند تھا کہ دیواریں بھی لرز جائیں۔ ابو میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، محبت کرتا ہوں اس سے۔ یہ سننے کی دیر تھی زمان صاحب کے حواس کھونے لگے۔ کہاں وہ ایک لفظ ان کے سامنے نہیں بول پاتا تھا، اور کہاں اب محبت کا کھلم کھلا اظہار، وہ بھی یوں سب کے سامنے۔ انہوں نے بہت زور کا دھکا دے کے اسے چھوڑا۔ اس افتاد کے لیے شاہزیب تیار نہیں تھا، اس لیے بری طرح سے گرتے ہوئے کرسی سے ٹکرایا۔ سر کے کنارے پہ کرسی لگی، سر پہ زخم سا ہو گیا، خون بہنے لگا۔ زمان صاحب اب اسے مکوں اور پاؤں سے مارنے لگے۔ بے غیرت، میرے سامنے بکواس کر رہا ہے؟ تمہارے عشق کو آج میں اتار کے رہوں گا۔ زبان کو بے لگام چھوڑ رکھا ہے تم نے۔
شازل اب بری طرح سے گھبرا گیا تھا۔ وہ فوراً سے زمان صاحب کے پاس آ گیا۔ شاہزیب چپ چاپ مار کھا رہا تھا، ایک لفظ نہیں بولا تھا۔ نمیرہ کی سسکیاں بلند ہوئیں، شازمہ بھی رونے لگی۔ چچا بس 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 بھی کریں، غلطی ہو گئی، اس سے کیا جان سے مار دیں گے۔ شازل نے زمان صاحب کو پکڑ کے پیچھے کرنا چاہا، مگر ان پہ تو جیسے جنون سوار تھا۔ ہٹو پیچھے، اسے نہیں چھوڑوں گا آج، کمینہ، محبت کی بکواس کر رہا ہے ماں بہنوں کے سامنے، الو کا پٹھا۔ پاؤں سے ایک ٹھوکر اور شاہزیب کو ماری۔ چچا چھوڑے اسے، پیچھے ہٹے، کچھ نہیں کرے گا یہ۔ بڑی مشکل سے شازل نے انہیں پیچھے کیا۔ زمان صاحب پسینے سے شرابور پھولے ہوئے سانس کے ساتھ پیچھے ہٹے۔ شازل کو خود پہ افسوس ہونے لگا، اتنا سب کچھ ہو جائے گا یہ شازل کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ شاہزیب کے ہونٹ کے قریب سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ شازل نے ہی سہارا دے کے شاہزیب کو اٹھایا۔ وہ اب بھی چپ تھا، نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ شازل، اس سے کہہ دو، یہ قسم کھا کے کہے کہ اس لڑکی سے دوبارہ نہیں ملے گا، ورنہ میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ زمان صاحب کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ کہہ دے گا چچا، اب نہیں ملے گا دوبارہ۔ شازل نے بات رفع دفع کرنی چاہیے۔ اندر باسم کی بھی جان پہ بنی ہوئی تھی۔ نینا کو تو اس نے بھی سی ویو پہ شاہزیب کے پاس بیٹھے دیکھا تھا۔ آوازیں جتنی بلند تھیں، باسم سارا قصہ سمجھ چکا تھا، لیکن یہ ان کا فیملی میٹر تھا۔ اپنا آپ باسم کو آکورڈ سا لگ رہا تھا، مگر اس کشیدگی کے ماحول میں خود سے اٹھ کے گھر سے بھی نہیں نکل سکتا تھا۔ باہر عاتکہ بیگم کے ساتھ ساتھ نمیرہ اور شازی بھی رو رہی تھی۔ زمرد بیگم بھی پریشان تھی۔ شازل کے سامنے رکھے ٹیشو باکس میں سے ٹیشو نکال کے شاہزیب کے سر اور ہونٹ سے خون صاف کیا۔ دکھ اور افسوس تو شازل کو بھی ہو رہا تھا۔ تھوڑی بہت ڈانٹ ڈپٹ تک تو ٹھیک تھا، یوں بے دردوں کی طرح مار پیٹ یہ شازل کے گمان میں بھی نہیں تھی۔ شاہزیب چلو تم کمرے میں چلو۔ شازل کو یہی بہتر لگا کہ شاہزیب منظر سے غائب ہو جائے۔ پہلے اس سے کہو قسم کھا کے کہے یہ دوبارہ اس لڑکی کی شکل بھی نہیں دیکھے گا۔ زمان صاحب پھر سے بلند لہجے سے بولے۔ آنکھوں کے ڈورے سرخی مائل ہو رہے تھے۔ غصہ اتنا تھا کہ نہ جانے کیا کر بیٹھیں گے شاہزیب کے ساتھ۔ کہہ دو شاہزیب کہ نہیں ملو گے اس سے، شازل نے دھیمے سے لہجے سے کہا۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ ابو کو مجھے مارنا ہے مار لیں، لیکن میں نینا کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ شاہزیب کی ڈھٹائی پہ زمان صاحب کی تیوریاں پھر چڑھ گئیں۔ پاگل ہو گئے ہو شاہزیب؟ شازل نے حیرت سے اس کے زخمی چہرے کو دیکھا۔ عاتکہ بیگم اور شازمہ بھاگی ہوئی شاہزیب کے پاس آئیں۔ کیا بکے جا رہے ہو تم؟ بولو شاہزیب کہ نہیں ملو گے کسی لڑکی سے۔ عاتکہ بیگم کی جان پہ بن گئی تھی۔ اس بار اگر زمان صاحب ہاتھ اٹھاتے تو نہ جانے اور کتنا غضب ڈھاتے۔ شاہو، اللہ کا واسطہ ہے تمہیں، کہہ دو کہ نہیں ملو گے۔ شازمہ روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ زمرد بیگم بھی زمان صاحب کے پاس آ گئی۔ زمان، اٹھو، تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں سمجھاتی ہوں شاہزیب کو، اپنا بچہ ہے، مان جائے گا۔ زمان صاحب کے چہرے پہ خطرناک تاثرات دیکھ کے انہوں نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ بھابھی میں کہیں نہیں جاؤں گا، اس سے کہیں یہ قسم کھا کے کہے کہ نہیں ملے گا اس سے، ورنہ یا تو آج یہ میرے ہاتھ سے مر جائے گا یا ہمیشہ اس گھر سے نکل جائے گا۔ زمان صاحب کے الفاظ سے نمیرہ کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ بھی بھاگ کے شاہزیب کے پاس آ گئی۔ نہیں ابو، بھائی کو کچھ مت کہیے گا۔ زمان صاحب کی منت کرنے کے بعد وہ شاہزیب کے کندھے پہ سر رکھ کے رونے لگی۔ شاہو بھائی کہہ دو نا، کہہ دو کہ نہیں ملو گے، پلیز شاہو بھائی، کیوں نہیں کہہ رہے ہو، کہہ دو نا پلیز۔ نمیرہ روتے ہوئے شاہزیب کی منتیں کر رہی تھی، مگر وہ ایسے کھڑا تھا جیسے سب کا رونا بلبلانا اس پہ بے اثر تھا۔ نمی، تم کمرے میں جاؤ۔ اس نے نمیرہ کا سر اپنے کندھے سے پیچھے کیا، نمیرہ کو بھی خود سے الگ کیا اور خود زمان صاحب کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ابو، میں نینا سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس سے محبت کرتا ہوں، اس لیے شادی میں صرف اسی سے کروں گا، میں وعدہ کر چکا ہوں اس سے، میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا، نہ ہی میں ایسی جھوٹی قسم کھاؤں گا۔ زمان صاحب شاہزیب کی اس جرت پہ حیران ہوئے تھے۔ پیشانی سے خون
گال پہ چھپی انگلیوں کے نشانات، ہونٹوں سے خون، مگر اسے جیسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ شاہزیب تم کمرے میں جاؤ، زمرد بیگم نے چلا کے کہا۔ شاہزیب کی ڈھٹائی پہ معاملہ بگڑتا جا رہا تھا۔ شاذل فوراً سے زمان صاحب اور شاہزیب کے درمیان کھڑا ہو گیا کہ کہیں پھر سے مار دھاڑ شروع نہ ہو جائے۔ شاہزیب تم چپ ہی رہو تو بہتر ہے، شاذل ضد چونے لگا تھا۔ دونوں باپ بیٹا ایک ہی مزاج کے تھے، نہ وہ ہار ماننے کو تیار تھا نہ زمان صاحب۔ پیچھے ہٹ جائیں اب آپ سب لوگ، میرے اور شاہزیب کے درمیان اب جو بھی آیا میں سارے لحاظ بھول جاؤں گا، زمان صاحب نے شاذل کو پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا۔ چچا پلیز بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، تماشا لگ جائے گا۔ میں شاہزیب کو اپنے گھر لے کے جاتا ہوں، میں سمجھاؤں گا اسے، یہ وہی کرے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ شاذل ہٹ جاؤ بیچ میں سے، ورنہ میں یہ بھول جاؤں گا کہ تم میرے ہونے والے داماد ہو، زمان صاحب قہر بھرے لہجے سے بولے۔ شاذل کو سامنے سے ہٹا کے اب وہ شاہزیب کے روبرو کھڑے تھے۔ وہ ابھی بھی نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ ایک بار کہہ دو کہ تم چھوڑ دو گے اسے، میں کچھ نہیں کہوں گا تمہیں، ورنہ وہ حشر کروں گا کہ پہچان نہیں پاؤ گے خود کو، زمان صاحب نے غصے سے دبے دبے آخری بار شاہزیب سے پوچھا۔ سب کے دل یہی دعا گو تھے کہ شاہزیب ان کی بات مان لے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اس بار پے در پہ کئی تھپڑ شاہزیب کے منہ پہ پڑے۔ عاتکہ بیگم بیچ میں آنے لگی۔ خدا کے لیے زمان صاحب بس بھی کر دیں، بہت ہو چکا۔ عاتکہ میرا ہاتھ آج تم پہ بھی اٹھ جائے گا، بیچ میں مت آنا۔ زمان صاحب کی آنکھوں میں جیسے خون اترا ہوا تھا۔ امی آپ جائیں یہاں سے، ابو کو اپنا شوق پورا کر لینے دیں، لیکن میں بھی انہی کا بیٹا ہوں، میں اپنی بات سے 1 انچ نہیں ہٹوں گا، اور شادی تو اب میں انہیں نینا سے کر کے دکھاؤں گا۔ شاہزیب کی آنکھوں میں بھی جنون سا اتر گیا تھا۔ اتنی مار کے بعد تو جیسے اسے ضد سی ہو گئی تھی۔ زبان چلاؤ گے میرے آگے؟ اس لڑکی کی خاطر تم میرے سامنے کھڑے ہوگے؟ میں خون پی جاؤں گا تمہارا شاہزیب۔ اب کی بار اندر بیٹھے باسم کا صبر جواب دے چکا تھا، مجبوراً اسے باہر آنا پڑا۔ سب لوگ اب پیچھے تھے، کوئی بھی زمان صاحب اور شاہزیب کے درمیان نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ شاہزیب پہ پھر سے ہاتھ اٹھاتے، باسم نے زمان صاحب کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سر پلیز چھوڑ دیں اسے، وہ نادان ہے، آپ تو سمجھدار ہیں، پلیز کول ڈاؤن، اب آپ کچھ نہیں کہیں گے۔ باسم ہٹو پیچھے، اسے آج میں چھوڑوں گا نہیں۔ باسم سے ہاتھ چھڑوا کے انہوں نے شاہزیب کو ہاتھ سے پکڑا اور گھر کا مین گیٹ کھول کے باہر دھکا دیا۔ سامنے آس پاس کے لائن کے جتنے بھی فلیٹ کے لوگ تھے سب ان کے دروازے پہ موجود تھے۔ خرم، سیفی، جمی کا بھی رنگ اڑا ہوا تھا۔ باہر کھڑے وہ لوگ سب کچھ سن چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ شاہزیب زمین پہ گرتا خرم نے اسے سنبھالا۔ زمان صاحب نے خشمگین نظروں سے ان سب کو دیکھا۔ اگر تم لوگوں میں سے کسی نے بھی اسے اپنے گھر میں پناہ دی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مر گیا یہ آج کے بعد سے میرے لیے۔ باسم بھی باہر نکل چکا تھا۔ سب لوگ آہستہ آہستہ کھسکنے لگے۔ زمان صاحب کے غصے سے واقف تھے، بس سیفی، جمی اور خرم ہی رہ گئے تھے۔ زمان صاحب نے بڑے زور سے گھر کا دروازہ بند کیا۔ سیفی جا پانی لے کے آپ نے شاہو کے لیے، خرم نے شاہزیب کا زخمی چہرہ دیکھ کے کہا۔ نہیں پینا مجھے کچھ بھی، شاہزیب نے ہاتھ سے ہونٹ کے قریب بہتا ہوا خون صاف کیا۔ شاہو دیکھ کیوں کر رہا ہے یہ سب؟ وہ لڑکی تیرے لیے نہیں ہے، وہ نہیں کرے گی تجھ سے شادی۔ بلا وجہ کی مار کھانے کا فائدہ کیا ہے؟ امیر باپ کی بیٹی ہے وہ۔ اس وقت اگر ایک جملہ بھی اور کہا نا تم نے، میں تمہارا سر پھاڑ دوں گا خرم۔ شاہزیب پہلے ہی غصے میں تھا، نصیحت سننے کے تو بالکل موڈ میں نہیں تھا۔ آپ پلیز آپ ابھی چپ ہو جائیں، وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کچھ سن سکے۔ باسم نے آگے بڑھ کے خرم کو چپ کروایا۔ اچھا چل میں تجھے اپنے ماموں کے گھر چھوڑ آتا ہوں، یہاں تو انکل رہنے نہیں دیں گے۔ سیفی نے شاہزیب کا ہاتھ پکڑ کے کہا۔ کہیں نہیں جانا مجھے، میں یہی سوؤں گا، دیکھتا ہوں یوں کب تک نکال کے باہر رکھیں گے مجھے، شاہزیب نے اپنے دروازے کے باہر اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کیوں اپنا حشر کروانا چاہتا ہے اپنے ابا سے؟ وہ ابھی غصے میں ہیں، تمہیں جب بھی دیکھیں گے ایسے ہی بھڑکیں گے۔ جمی کو شاہزیب کی عقل پہ شبہ ہونے لگا۔
اتنی مار کھا کے بھی اپنی بات پہ قائم تھا۔ شاہ زیب یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، ابھی سر غصے میں ہے، تم میرے ساتھ چلو میرے گھر، میں خود سر سے بات کروں گا، انہیں منانے کی کوشش بھی کروں گا، لیکن ابھی وہ کسی کی بھی نہیں سنیں گے۔ کس بات پہ مناؤ گے؟ دیکھو میں نے ابو کی مار اس لیے نہیں کھائی کہ ان کی بات پہ سر جھکا دوں، تم جو چاہتے ہو اسی بات پہ منانے کی کوشش کروں گا، بس اب چلو میرے ساتھ۔ باسم کو اندازہ تو ہو گیا تھا کہ وہ اس وقت کس قدر غصے میں ہے، اس لیے اسی کی بات کو اہمیت دی تاکہ وہ اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو جائے۔ تم کہو گے اور وہ مان جائیں گے؟ شاہ زیب نے اسے دیکھا، وہ اپنے باپ کی ضد سے واقف تھا۔ یہ میرا مسئلہ ہے، میں منا لوں گا، فی الحال تم میرے ساتھ چلو، باسم نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا۔ شاہ زیب کو بھی یاد آنے لگا کہ کیسے زمان صاحب باسم کو اہمیت دیتے تھے، اس کی آؤ بھگت کرتے تھے، اور ایک معدوم سی امید شاہ زیب کے اندر جاگی۔ ٹھیک ہے، کر کے دیکھ لو، لیکن میں تمہارے گھر نہیں جاؤں گا، میں یہیں کہیں سڑک پہ رات گزار لوں گا۔ سڑک پہ کیوں گزارو گے یار؟ میرے گھر چلو میرے ساتھ، باسم نے اپنائیت سے کہا۔ شاہ زیب پہ اسے ترس آ رہا تھا۔ تمہارے گھر والے کیا سوچیں گے؟ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ شاہ زیب نے سبکی کے مارے نظریں چرائیں۔ کچھ نہیں سوچیں گے، چلو میرے ساتھ، مجھے تم سے بات بھی کرنی ہے۔ باسم نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا، اپنے ساتھ لے کے ہی نیچے اترا تھا۔ شاہ زیب بھی خاموشی سے اس کی بائک پہ اس کے پیچھے بیٹھ گیا۔ رات تک جب نینا کے کمرے کا دروازہ بند رہا تو بختیار صاحب کو پریشانی لاحق ہونے لگی۔ انہوں نے دروازے پہ خود دستک دی، مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ نینا، دروازہ کھولو، بختیار صاحب کا لہجہ بلند ہوا، مگر اندر سے وہی خاموشی تھی۔ نینا، اوپن دا ڈور، بختیار صاحب سخت لہجے میں بولے۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ کھل گیا۔ نینا کی آنکھیں سوجی ہوئی اور سرخ تھیں، جیسے مسلسل رو رہی ہو۔ واٹس رانگ ود یو؟ بختیار صاحب زچ ہو کے بولے تھے۔ یو نو ویری ویل پاپس، نینا نے دھیرے سے کہا۔ مجھے مجبور مت کرو نینا کہ میں تم پہ سختی کروں، کھانا کھاؤ۔ پاپس میں جیتا جاگتا وجود ہوں، بے جان کٹھ پتلی نہیں ہوں جسے آپ جیسے چاہے چلائیں۔ میں اس وقت اکیلے رہنا چاہتی ہوں، پلیز لیو می الون۔ رحمت بی بی، کھانا لگائیں بی بی کا، آج میں خود اسے کھلاؤں گا، بختیار صاحب نے نینا کی بات کو یکسر نظر انداز کر کے کہا۔ نو رحمت بی بی، مجھے بھوک نہیں ہے، کچھ نہیں کھانا مجھے، نینا نے صاف انکار کیا۔ نینا نو مور آرگیومنٹ، ادھر آؤ میرے ساتھ اور چپ چاپ کھانا کھاؤ۔ بختیار صاحب نے نینا کا ہاتھ پکڑا اور اسے سامنے لاؤنج پہ صوفے پہ اپنے ساتھ بٹھایا۔ رات سے وہ بھوکی تھی، رو رو کے اپنی حالت خراب کر چکی تھی، ابھی بھی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ ایک نظر دیکھ کے بختیار صاحب کا دل بھی پسپا ہوا، لیکن اپنا اسٹیٹس اور معاشرے میں اپنا ایک نام اور مقام یاد آتے ہی دل میں جاگے پدرانہ جذبے پہ اوس سی پڑ گئی۔ رحمت بی بی نے بختیار صاحب کے کہنے پہ نینا کی پسند کے چائنیز رائس بنائے تھے، لیکن نینا نے دیکھتے ہی کھانے سے انکار کر دیا۔ مجھے یہ پسند نہیں ہے، مجھے بریانی کھانی ہے، اور وہ بھی فل آف اسپائسز۔ حیدر نے حیرت سے اسے دیکھا، وہ کہاں عادی تھی ان چیزوں کی، لیکن اس وقت وہ کافی گھنٹوں سے بھوکی تھی، اس لیے بحث کے بجائے ڈرائیور کو کال کر کے نینا کے لیے ویسی ہی بریانی منگوائی جیسی اس نے کہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں بریانی کی پلیٹ اس کے سامنے تھی۔ نینا نے پلیٹ ہاتھ میں پکڑی، آلتی پالتی مارے بیٹھ کے کھانے لگی۔ مرچیں بہت تیز تھیں، چہرہ ایک پل میں سرخ ہو گیا، مگر وہ کھا رہی تھی۔ بختیار صاحب اور حیدر اسے بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ دونوں ہی جانتے تھے کہ وہ اس انداز سے کھاتے ہوئے ان پہ کیا جتانا چاہ رہی تھی، مگر اس وقت تو دونوں کو ہی نینا کے پیٹ بھر جانے کی فکر تھی۔ کھانا ختم کرتے ہی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پورا دن وہ بس بیڈ پہ اوندھے منہ لیٹ کے روتی رہی۔ شام تک شاہ زیب کی کال مسلسل آتی رہی، مگر نینا نے فون نہیں اٹھایا تھا۔ غم اور غصے کے مارے شاہ زیب سے بھی بات نہیں کی تھی، لیکن اب احساس ہونے لگا کہ اس کا کیا قصور تھا، وہ تو خود بے خبر تھا ہر بات سے۔ پھر رات سے اس کی آواز نہیں سنی تھی، اس لیے کمرے میں آتے ہی اپنے موبائل سے کال کرنے لگی۔ کافی دیر بیل ہوتی رہی، پھر کسی لڑکی نے فون اٹھایا۔ کون بول رہا ہے؟
لڑکی کی آواز بھررائی ہوئی تھی۔ جی شاہزیب سے بات ہو سکتی ہے؟ آپ کون بول رہی ہیں؟ لڑکی کچھ تن کے پوچھنے لگی۔ جی اسے کہیں نینا کا فون ہے۔ اچھا تو تم ہو نینا؟ کیا چاہتی ہو تم؟ پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتی ہو میرے بھائی کا؟ دوسری جانب شازماں تھی۔ شاہزیب کو تو موقع ہی نہیں ملا تھا فون ساتھ لے کے جانے کا۔ شاہزیب کے جاتے ہی عاتکہ بیگم پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ زمان صاحب کی منتیں کرنے لگیں کہ شاہزیب کو گھر بلا لیں، مگر وہ نہیں مانے۔ سختی سے منع کرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ زمرد بیگم اور شازل کافی دیر بیٹھے عاتکہ بیگم کی دل جمی کرتے رہے۔ کیا ضرورت تھی شازل تمہیں یہ سب کرنے کی؟ اپنے چچا کے غصے سے تم واقف ہو؟ مجھ سے کہہ دیتے، میں خود اسے سمجھا دیتی۔ نہ جانے میرا بچہ رات کہاں بسر کرے گا۔ عاتکہ بیگم کا دل ہولے جا رہا تھا شاہزیب کے بارے میں سوچ سوچ کے۔ چچی قسم لے لیں مجھے نہیں پتا تھا کہ معاملہ اس قدر سنگین صورت اختیار کر جائے گا، ورنہ میں کبھی چچا سے کچھ نہیں کہتا۔ شازل واقعی شرمندہ تھا۔ زمرد بیگم نے عاتکہ بیگم کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، اچھا اب تم تو چپ کر جاؤ، میں کل آ کے سمجھاؤں گی زمان کو، ابھی تو غصے میں بپھرا پڑا ہے، کسی کی نہیں سنے گا۔ کیا تھا جو شاہزیب ہی عقل کے ناخن لے لیتا؟ ارے بول دیتا باپ سے کہ نہیں ملے گا کسی لڑکی سے، مگر نہیں، اچھی طرح باپ کے غصے سے واقف ہے، مجال ہے جو اپنی بات سے ٹلا بھی ہو۔ زمرد بیگم کے طنزیہ نشتر شروع ہو چکے تھے۔ بھابھی خدا کا واسطہ شاہزیب کو ابھی کچھ مت کہے، میرا بچہ بھوکا پیاسا سارا دن ساری رات پتہ نہیں کون کون سی سڑکیں ناپتا پھرے گا۔ عاتکہ بیگم اس وقت شاہزیب کے خلاف کچھ بھی نہیں سننا چاہتی تھی۔ امی آپ بھی موقع کی نزاکت کو دیکھ لیا کریں کبھی، یہ کوئی وقت ہے ایسی باتوں کا۔ شازل نے بھی ماں کو گھرکا، وہ بھی کھسیا کے چپ ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں تسلیاں دلاسے دے کے چلی بھی گئی۔ شازماں اور نمیرہ کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ عاصم گم سم ایک کونے میں کھڑا چشمہ اتارے آستین سے آنکھوں میں آنے والی نمی صاف کرنے لگا۔ نہ کسی کو رات کے کھانے کی ہوش تھی، نہ ہی کسی نے کھایا تھا۔ شازماں نے زبردستی ماں کو دودھ کے ساتھ نیند کی دوا دی اور اپنے کمرے میں ہی سلا دیا۔ شازماں اور نمیرہ شاہزیب کے کمرے میں آ گئیں۔ دونوں ہی رو رہی تھیں۔ شازی آپی، کیا ابو کبھی شاہو بھائی کو گھر پہ نہیں رکھیں گے؟ نمیرہ کا دل غمزدہ سا تھا، پھر شاہزیب کی فکر بھی ستا رہی تھی۔ اللہ نہ کرے نمی، ایسے کیوں سوچ رہی ہو؟ آ جائے گا کل واپس، شازماں کے منہ سے برجستہ نکلا۔ لیکن آج رات کیا کریں گے؟ پتہ نہیں نمی، ابو نے تو خرم لوگوں کو بھی منع کر دیا تھا، ورنہ ان تینوں میں سے کوئی بھی اسے اپنے ساتھ رکھ لیتا۔ شازی آپی، شاہو بھائی کے موبائل پہ خرم سیفی اور جمی کا نمبر ہے، ایک بار پوچھ لو ان سے کہ وہ کہاں ہیں۔ نمیرہ کو شاہزیب کی فکر تھی۔ نہیں، ابو سے بہت ڈرتے ہیں تینوں، انہوں نے کبھی بھی نہیں رکھا ہوگا اسے، شازماں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی فون کی بیل بجنے لگی۔ سامنے موبائل پہ میری مینا لکھا ہوا تھا۔ شازماں نے فون اٹھایا۔ نینا کا نام سن کے وہ تلملا کے رہ گئی۔ اس کی وجہ سے آج اس کا بھائی گھر سے باہر رات گزارنے پہ مجبور تھا۔ پہلی بار اسی کی وجہ سے شاہزیب نے زمان صاحب کی اتنی مار کھائی تھی، لیکن پھر بھی اپنی بات سے ٹس سے مس نہیں ہوا تھا۔ آپ نمی بات کر رہی ہیں؟ نینا نے اس کے تلخ لہجے پہ بھی نرمی سے بات کی۔ نہیں، میں شازماں بول رہی ہوں، شاہزیب کی بڑی بہن۔ دیکھو نینا، آج کے بعد میرے بھائی سے کسی قسم کا تعلق اور رابطہ رکھنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ تمہارے باپ کو بتا دوں گی سب کچھ، اور پھر اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ شازماں کے جارحانہ انداز سے نینا کچھ تذبذب کا شکار ہوئی۔ میرے پاپس کو سب پتہ ہے، وہ جانتے ہیں سب کچھ۔ دیکھیں آپ میری بات شاہزیب سے کروا دیں، مجھے اس سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ نہیں ہے وہ یہاں، نکال دیا ہے اسے ابو نے دھکے مار کے گھر سے، اور وہ بھی تمہاری وجہ سے۔ جی؟ گھر سے نکال دیا؟ مگر کیوں؟ نینا نے حیرت کا اظہار کیا۔ دیکھو زیادہ معصوم مت بنو، تمہارا ہی سارا قصور ہے۔ تم جیسی لڑکیوں کو عادت ہوتی ہے غریب لڑکوں سے محبت کا ناٹک رچانے کی۔ خدا کے لیے اپنا شوق کسی دوسری جگہ پورا کرو، شاہو کا پیچھا چھوڑ دو۔ نینا روحان سی ہو گئی۔ وہ تو بہت کچھ سہ رہی تھی۔ آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، میں بہت محبت کرتی ہوں اس سے۔ دیکھو ایسی رس بھری باتوں سے تم شاہو کو بے وقوف بنا سکتی ہو، ہمیں نہیں۔
اگر ذرا سی بھی انسانیت باقی ہے تو چھوڑ دو میرے بھائی کو۔ میں بے وفائی نہیں کر سکتی شاہ زیب سے، نہ ہی وعدہ توڑ سکتی ہوں۔ آئی ایم سوری، یہ کہہ کے نینا نے فون بند کر دیا۔ ارے بڑی ڈھیٹ لڑکی ہے، شازمہ نے دانت بھینچ کے کہا۔ شازمہ نے کئی بار دوبارہ اسی نمبر پہ کال کی مگر نینا نے فون نہیں اٹھایا۔ باسم نے بائک اپنے گیٹ کے پاس کھڑی کرتے ہوئے بائک کا ہارن بجانا شروع کر دیا۔ چند لمحوں میں ہی مین گیٹ کھل گیا۔ باسم نے بائک اندر کھڑی کی۔ اس کے ساتھ کسی غیر لڑکے کو دیکھ کے رائمہ اندر کمرے میں چلی گئی۔ شاہ زیب بھی بائک سے اتر چکا تھا۔ کچھ دیر میں رابعہ بیگم بھی باہر آ گئی۔ شاہ زیب سے پہلے مل چکی تھیں لیکن اسے یوں زخمی حالت میں دیکھ کے گھبرا گئی۔ باسم، یہ تو تمہارے سر کا بیٹا ہے نا؟ کیا ہوا ہے اسے؟ کچھ نہیں امی، بس میری بائک سے ٹکرا گیا تھا اس لیے چوٹ آ گئی۔ باسم نے برجستہ بہانہ جڑا۔ ارے خیال سے چلانی تھی نا بیٹا، دیکھو تو تمہاری ذرا سی لاپرواہی نے کیا حال کر دیا بچے کا۔ رابعہ بیگم شاہ زیب کے قریب آ کے اپنے دوپٹے سے اس کے زخموں سے بہتا خون صاف کرنے لگی۔ زیادہ زور سے تو نہیں لگی بیٹا تمہیں؟ رابعہ بیگم نہایت شفقت سے پوچھنے لگی۔ شاہ زیب نے ایک نظر باسم پہ ڈالی، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ امی، میں اسے گھر اس لیے لے کے آیا ہوں کہ اگر یہ یوں اپنے گھر گیا تو اس کی امی اور گھر والے پریشان ہو جائیں گے۔ سر سے میں نے بہانہ کر دیا ہے کہ شاہ زیب میرے ساتھ رہے گا۔ اصل میں میری شاہ زیب سے بہت اچھی دوستی ہے، اس لیے سر نے اعتراض نہیں کیا۔ باسم نے ماں کو مطمئن کرنا چاہا۔ پھر بھی باسم، زخم بہت گہرے لگے ہیں اس کے، کل تک کہاں غائب ہوں گے؟ تمہیں احتیاط سے چلانی چاہیے تھی۔ 1000 بار تمہیں کہتی ہوں کہ آہستہ چلایا کرو، ناحق اس بیچارے کے چوٹ لگوا دی۔ رابعہ بیگم کو سبکی سی ہونے لگی تھی۔ پھر شاہ زیب بالکل چپ تھا، کچھ بھی نہیں بول رہا تھا۔ اچھا امی، میں ذرا اسے کمرے میں لے جاؤں؟ آپ ذرا روبی کو بولیں ڈیٹول اور روئی لا کے مجھے دے۔ باسم شاہ زیب کو اپنے کمرے میں لے گیا۔ اپنے کبرڈ سے اپنا ایک ٹراؤزر اور شرٹ اسے دی۔ لو کپڑے تبدیل کر لو، واش روم وہ سامنے ہے۔ باسم نے سامنے ہاتھ سے باتھ روم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ شاہ زیب نے خاموشی سے اس کے ہاتھ سے کپڑے لیے اور واش روم میں چلا گیا۔ باسم کا گھر ان کے فلیٹ سے کچھ بڑا تھا مگر فرش سادے سے سیمنٹ کے بنے ہوئے تھے۔ کافی پرانا تعمیر کردہ گھر تھا۔ شاہ زیب نے واش بیسن کے سامنے لگے شیشے پہ نظر ڈالی تو سر کے پاس اور ہونٹ کے قریب ابھی بھی خون رس رہا تھا۔ تکلیف زخموں سے اتنی نہیں ہو رہی تھی جتنی ٹیس اس بات پہ اٹھ رہی تھی کہ پہلی بار باپ سے مار کھائی تھی، اور وہ بھی اس بات پہ جس کی اجازت دنیا اور دین دونوں نے اسے دے رکھی تھی۔ ایک پروفیسر ہوتے ہوئے، اتنی تعلیم حاصل کر کے، مزید تعلیم کو فروغ دینے کے باوجود کیا یہ بات انہیں زیب دیتی تھی کہ وہ اسے اس بات پہ ماریں جس بات پہ مارا تھا؟ شاہ زیب کو ذرا بھی افسوس نہ ہوتا اگر اسے یہ مار سگریٹ پینے پہ پڑتی یا کوئی غیر اخلاقی حرکت پہ پڑتی۔ اپنی مرضی کی شادی اس کا حق تھا، ہونا نہ ہونا قسمت کی بات تھی، مگر یہ کوئی وجہ تو نہیں تھی مارنے کی۔ وہ کون سا نینا کے ساتھ ڈانس فلور پہ ڈانس کر رہا تھا، صرف بات ہی تو کر رہا تھا۔ اب وہ رونے لگی تو اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ کوئی لڑکی سامنے بیٹھی آنسو بہائے تو صاف تو انسان کرتا ہی ہے، ہاتھ پکڑ کے تسلی دینا کون سا گناہ ہے؟ شاہ زیب خود کو بہلاووں سے بہلا رہا تھا، پھر نل کھول کے منہ کو اچھی طرح دھویا، کپڑے بدلے اور باہر آ گیا۔ باسم بیڈ پہ روئی اور ڈیٹول رکھے اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، شاہ زیب نے سب چیزیں دیکھ کے کہا۔ بیٹھو ادھر، ضرورت کیوں نہیں ہے؟ باسم نے اس کے ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے سامنے بٹھایا، پھر زخموں کو روئی سے صاف کرنے لگا۔ میں نے دیکھا تھا اس لڑکی کو تمہارے ساتھ، جب ویلنگ کرتے ہوئے تم گر گئے تھے، شاید اسی نے پکارا تھا تمہیں۔ لڑکی اچھی ہے مگر حلیے سے خاصی امیر لگ رہی تھی۔ میں غریب نہیں ہوں، اچھی جاب لگنے کی دیر ہے، اتنا تو کما ہی سکتا ہوں کہ اس کی ضروریات کے ساتھ ساتھ اس کی چند خواہشیں بھی پوری کر سکوں۔ شاہ زیب یہ سن کے تھک چکا تھا۔ تم بہت ذہین ہو شاہ زیب، سمجھدار بھی ہو، پھر بھی زندگی کی حقیقتوں سے واقف بھی ہو تو پھر کیوں منہ موڑنا چاہتے ہو اس سب سے؟ محبت کے معاملے میں اتنی نافہمی کیوں؟
دل اور عقل کی ازل سے جنگ جاری ہے اور شاید ابد تک قائم رہے۔ دل کہاں عقل کی دلیلوں پہ کان دھرتا ہے۔ عشق نے آدھی دنیا چلانے والے شہنشاہوں کو بھی دھول چٹائی ہے، تو پھر میں کیا چیز ہوں؟ اس لیے مجھے اپنے سرزمان کے لیکچر مت سنانا، بالکل بھی موڈ میں نہیں ہوں۔ شاہ زیب کی بات پہ باسم مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا۔ وہ لڑکا حاضر جواب تھا اور لاجواب کرنے کا ماہر بھی تھا۔ ایک ہی مثال میں باسم کی بولتی بند کر چکا تھا۔ اچھا بابا، نہیں سناتا کوئی لیکچر، لیکن پھر بھی وقتی طور پہ کہہ دیتے کہ چھوڑ دوں گا اسے۔ جیسے ہی سر کا موڈ ٹھیک ہوتا پھر اپنی بات رسانیت سے سمجھا دیتے، یعنی جھوٹ بول دیتا۔ نہیں، محبت میں جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ پاکیزہ جذبوں میں جھوٹ کی آمیزش رشتوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ سچ کی جوتی کھانا ہی ٹھیک تھا۔ آج اگر ثابت قدم نہ رہتا تو کبھی بھی ابو سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ جو ہوا اچھا ہی ہوا، کم از کم اب جھوٹے بہانے بنا کے میں نینا سے ملنے نہیں جاؤں گا۔ ابھی بھی ملو گے اس سے؟ باسم نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں، کیوں نہیں ملوں گا؟ اسے دیکھے اور ملے بنا مجھے چین کہاں آتا ہے؟ یار، یہ امیر گھر کے لوگ بے لوث نہیں ہوتے، نہ ہی بے لوث جذبوں کے قدردان ہوتے ہیں۔ بس ذرا سنبھل کے قدم رکھنا۔ باسم نے پھر سے کوشش کی۔ میری نینا ایسی نہیں ہے۔ جتنا میں اسے چاہتا ہوں اس سے کہیں زیادہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ میری خاطر سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، ورنہ محلوں میں وفا نہیں ملتی۔ بہت جلدی آنکھیں بدلتے ہیں یہ لوگ۔ باسم ابھی بات کر ہی رہا تھا جب رابعہ بیگم گرم دودھ میں ہلدی ڈالے کمرے میں لے آئی۔ لو بیٹا، جلدی جلدی سے پی لو، ابھی دردوں کو آرام آ جائے گا۔ رابعہ بیگم نے اسٹیل کا گلاس شاہ زیب کی طرف بڑھایا۔ شاہ زیب نے گلاس پکڑ کے دیکھا تو پیلے رنگ کا دودھ تھا۔ یہ کیا ہے؟ ہلدی ملا دودھ ہے۔ اف، یہ نہیں پیوں گا، شاہ زیب نے ناگواری سے کہا۔ پی لو بیٹا، صبح تک آرام آ جائے گا۔ شاہ زیب نے کنکھیوں سے باسم کو دیکھا جو مسکرا رہا تھا، پھر بادل نخواستہ آنکھیں میچ کے ایک ہی گھونٹ میں پی گیا۔ رابعہ بیگم گلاس واپس لے گئی۔ سونا کہاں ہے؟ شاہ زیب نے سنگل سے کچھ بڑے سے پلنگ کو دیکھ کے پوچھا۔ تم یہاں سو جاؤ۔ اور تم؟ میں صحن میں سو جاؤں گا، میری فکر مت کرو۔ اگر بھوک لگی ہے تو کھانا گرم کرواؤں؟ باسم بیڈ سے کھڑا ہوا تاکہ وہ لیٹ سکے۔ نہیں، ابو نے خوب کھلا کے نکالا ہے گھر سے، پیٹ اور من سب کچھ بھر چکا ہے۔ شاہ زیب کو دل ہی دل میں دکھ تھا کہ زمان صاحب نے اس کی پوری بات سننے کی زحمت بھی نہیں کی۔ ہر بار کی طرح بنا سنے ہی وہ مجرم قرار دے دیا گیا تھا۔ وہ چپ چاپ بیڈ پہ لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لیں۔